امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نوجوانی کے اندر تشکیک میں مبتلا ہو گیا. بہت سارے فرقے دیکھے میں نے مسلمانوں کے, بہت سارے گروہ دیکھے, بہت سارے لوگوں کو سنا, بہت سارے لوگوں کو پڑھا, تو میرے اندر شک پیدا ہو گیا. معلوم ہوا یہ سب کامن مرض ہے جو ہر زمانے میں پایا جاتا ہے. جب ان کے زمانے میں پایا جاتا تھا, جب کہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, کلپ والے اسکالر بھی طرح طرح کی ویڈیوز بھی نہیں تھی, تو اس زمانے میں اتنا شک تھا کہ امام غزالی جیسا بندہ اور اعلیٰ ترین مدارس میں سے پڑھ کر نکلا تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر شک آ گیا. اب میں جس عقیدے کو دیکھوں میرے اندر کا شک ہے کہ یہ عقیدہ تو فلاں فلاں دلیل سے ٹوٹ رہا ہے, اس میں تو جان نہیں ہے. کیونکہ وہ ایسے آدمی تو نہیں تھے نا کہ کسی بھی مبلغ کی یا مقرر کی تقریر سن کر وہ راضی ہو جائیں اور کہ ہاں ٹھیک ہے کام ہو گیا. نہیں, وہ تو پوری بات کی جانچ پڑتال کر کے جب تک حق تک پہنچ نہیں جاتے تھے تحقیق جاری رکھتے تھے. فرماتے ہیں کہ ہر عقیدے کے حوالے سے میرے اندر تو شک پیدا ہو گیا. تو میں نے ہر مکتبہ فکر کو سنا. گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس زمانے میں جتنے بھی مکاتب اور فرقے پائے جاتے تھے اور مسلک کے لوگ پائے جاتے تھے, میں سب کے پاس گیا, سب کے بڑے لوگوں سے ملا اور سب کی میں نے کتابیں بھی پڑھی. اب خود ہی اپنا بیان دیتے ہیں وہ کہ کوئی مجھے مطمئن نہیں کر سکا اور میرے شک کا علاج نہیں کر سکا. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے, خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور سند کے ساتھ چلا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی میرے شک کا علاج نہ کر سکا اور میرے شکوک و شبہات کو ختم نہ کر سکا. میں جوں ان کو پڑھتا جاتا, فرقے کے علماء کو میرا شک بھی تو بڑھتا جاتا, حتیٰ کہ جو بنیادی ایمانیات والی باتیں تھیں, بنیادی ایمان کی باتیں, مثلا اللہ کا ایک ہونا, موت کے بعد حیات کا ہونا, فرشتوں کا ہونا, عذاب حساب و کتاب کا ہونا, عذاب قبر کا ہونا, بنیادی ایمان ہے. بھئی آپ سے کوئی پوچھے مرنے کے بعد آپ زندہ ہوں گے, کیا ایمان ہے آپ کا؟ خدا حساب لے گا, ہے نا ہمارا عقیدہ. فرشتے ہیں آپ نے دیکھے لیکن آپ کا ایمان ہے نا کہ ہیں. یہ بنیادی ایمانیات ہیں, آنکھوں سے نہیں دیکھے لیکن ہمارا یقین ہے, اور یہ یقین منتقل ہوتا آ رہا ہے, صدیوں کا اس میں حصہ شامل ہے. بزرگان دین نے اس پر گواہی دی, ہمارے ماں باپ, ہمارا خاندان, ہمارا معاشرہ, ہماری تاریخ گواہ ہے کہ یہ حقیقت ہے. اسی پر لوگ جیے, اسی پر مر گئے. امام غزالی کہتے ہیں بنیادی باتوں پر بھی شک ہو گیا کہ جب وہ ساری باتیں گڑبڑ لگ رہی ہیں تو کہیں یہ بھی تو گڑبڑ نہیں. کہتے ہیں اتنا شک بڑھ گیا کہ ایمان جاتا ہوا خطرہ محسوس ہونے لگا مجھے. سارے فرقوں کو ٹٹولنے کے بعد پھر میں نے کہا کہ یہ صوفی رہ گئے, ان کو بھی ٹٹول کے دیکھ لیں. یہ اللہ والے درویش لوگ ہیں, ان کو بھی ٹٹول لیتے ہیں, ان کے بھی قریب جاتے ہیں, ان سے بھی بات کر کے دیکھتے ہیں, ان کی بھی صحبت میں بیٹھتے ہیں. تو میں جب اللہ والوں کی صحبت میں اور ان کے قریب گیا تو انہوں نے تو کہا کہ ہماری راہ تو گفتگو کی ہے ہی نہیں, ہم تو یہ کیل و کال میں پڑھتے ہی نہیں. ہم نے تو قرآن مجید میں پڑھ لیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن مجید گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ مجھ میں بھائی شک نہیں ہے. اگر تجھ میں شک ہوا تو مجھ میں تو ہے نہیں, تو تجھے اپنا شک مجھ میں نظر آئے گا تو تیرے نزدیک تو قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا. آئینے پر تو داغ نہیں تھا لیکن آپ کے اپنے چہرے پر داغ تھا. آئینہ بے داغ تھا, آپ کے اپنے چہرے پر داغ تھا. مگر جب آپ آئینے کے سامنے گئے تو آئینہ بے داغ تھا, لیکن آپ نے آئینے کو دیکھ کر یہ گواہی دے دی کہ آئینے پر تو داغ ہے, حالانکہ وہ داغ آئینے کا نہیں ہے, وہ آپ کے اپنے چہرے کا داغ ہے جو آپ کو آئینے میں نظر آ رہا ہے. قرآن مجید نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یعنی قرآن مجید جانتا تھا یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے اور اس کے موضوعات, اس کے عنوانات, اس کے بیانات, اس کی خبریں, اس کی شہادتیں, اس کے دلائل, اس کے ایویڈنسز, اس کے واقعات, اس کے قصص, اس کا محیط ہونا تمام علوم کو, ہر چیز کا احاطہ کر لینے والی کتاب قرآن مجید, جو اولین آخرین موجودہ زمانے سے لے کر, آدمی کی شخصیت سے لے کر, اندر باہر سے لے کر, گھر بار سے لے کر, خاندان اور معاشرہ سے لے کر, قرآن مجید جو ریاست, پھر ریاست سے بڑھ کر بین الاقوامی اور بین الاقوامی مسائل سے بھی بڑھ کر زمین سے آسمان تک کے تمام معاملات کو واضح انداز میں بیان کرنے کا دعویٰ رکھنے والی کتاب قرآن مجید. وہ جانتی تھی کہ جب کوئی مجھ میں قدم رکھے گا اور میری طرف بڑھے گا تو ممکن ہے کہ میرے مضامین کو دیکھ کر وہ ہیبت میں آ جائے اور میرے علوم کی گہرائیوں کو دیکھ کر وہ لرز اٹھے اور ہیبت میں آ جائے اور پریشان ہو جائے. تو اپنے اندر قدم رکھنے سے پہلے قرآن مجید نے ایک تختی لگائی اور کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, آنے والے تجھے خوش آمدید ہے, اے علم کے طالب خوش آمدید ہے, ہدایت کے طالب خوش آمدید ہے اور تجھے ویلکم ہے, آ میں تیرے اوپر پردے ہٹا کر علم کی ایسی ایسی وادیاں کھول دوں گا اور ہدایت کے ایسے چشمے جاری کر دوں گا اور اپنے اخبار اور اپنی خبروں کے ذریعے تیرے دل دماغ کے اندر ایسے علوم کو نقش کروں گا
جس کا تو نے پہلے تصور بھی نہ کیا ہوگا، مگر یاد رکھ مجھ میں قدم رکھنے سے پہلے جان لے کہ مجھ میں شک نہیں ہے، پہلے جان لے کہ مجھ میں شک نہیں ہے۔ تو اگر میری تلاوت کے دوران کہیں شک ہو تو وہ میرا نہیں ہوگا، وہ تیرا ہوگا۔ وہ شک میرا نہیں ہوگا، وہ شک تیرے اپنے دل کا ہوگا جو تجھے مجھ میں دکھ رہا ہوگا۔ یاد رکھ مجھ میں شک نہیں، شک تجھ میں ہوگا۔ تو جب مجھ میں ہی نہیں ہے تو پھر میرے پڑھنے والے میں بھی کیوں ہو؟ جب مجھ میں شک ہے ہی نہیں تو مجھے پڑھنے والوں میں شک کیوں ہو؟ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے تو بات کلیئر کر دی، قرآن مجید نے کھول کر نقطہ بیان کر دیا کہ اب سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ اپنے اندر سے شک ختم کرنا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہی پوزیشن لے کر جب میں صوفیہ کے پاس گیا تو صوفیہ نے فرمایا کہ بھئی ہمارا کام ہے کہ ہم طبیعتوں میں سے شک ختم کرتے ہیں، ہم گفتگو نہیں کرتے، کچھ کام کرتے ہیں، کچھ کام ہوتا ہے ہمارا، جب ہم وہ کام کرتے ہیں تو طبیعتوں میں سے شک ختم ہو جاتا ہے، جب طبیعتوں میں سے شک ختم ہو جاتا ہے تو پھر قرآن مجید اپنا کام خود ہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کا مسئلہ نہ تبلیغ ہے، نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ مسلمانوں کا مسئلہ علم کے اندر کمی ہے، نہ عمل میں کمی ہے۔ دیکھیں میں بڑی بات کر رہا ہوں، عمل میں بھی اگر کمی ہے، علم میں بھی اگر کمی ہے، اور برکت میں بھی اگر کمی ہے تو وہ وجہ وہ نہیں جو وہ سمجھتے ہیں، وجہ وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بنیادی ایمانیات کے اندر مشکوک رہنا، بنیادی اسلام کے اندر شک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی پر شک کرنا، اس کے کریم ہونے پر شک کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے حوالے سے مشکوک رہنا، حضور کی شان کے حوالے سے، حضور کے کرم کے حوالے سے، حضور کی نظر کے حوالے سے، حضور کے احسان کے حوالے سے، حتیٰ کہ امت کا حضور کے ساتھ کیا تعلق ہے اس پر بھی مشکوک ہونا۔ تو امت کا مسئلہ کوئی اور نہیں، فقط شک ہے۔ غزالی کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا بزرگوں کے پاس تو انہوں نے کہا کہ گفتگو نہیں ہوگی، آج سے شک ختم کرنے کا کام ہوگا۔ غزالی نے کہا کہ کیا کرنا ہوگا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ مسجد کا گنبد ہے، یہ کام بتا رہے ہیں تمہیں، خاموشی سے بیٹھ کر 40 دن تک وہاں بیٹھ کر یہ کام کرو، 40 دن کے بعد آ کر ہم سے بات کرنا۔ کہتے ہیں ایک شے انہوں نے مجھے بتائی کہ یہ کرنا ہے، میں نے وہ ورد شروع کر دیا، 40 دن تک میں نے کسی سے بات نہیں کی۔ وہ جو شکوک اور شبہات تھے وہ ابتدائی چند دنوں میں ہی چلے گئے۔ 40 دن کے بعد جب میں ان کی بارگاہ میں آیا تو میری کیفیت کچھ اور ہو چکی تھی۔ پہلے جو میں شک سے بھرا ہوا تھا اب میں یقین سے پور ہو چکا تھا، اب میں یقین سے لبریز ہو چکا تھا، اور میرے دل سے ہر وقت اللہ وحدہ لا شریک کے ہونے کی صدا اللہ 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 کی صورت میں بلند ہوتی تھی۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ پھر تو کیفیت ہی دوسری ہو گئی۔ تو فرمانے لگے کہ پھر میں نے کہا کہ ہاں یقین اس گروہ کے پاس ہے، صوفیاء کرام کے پاس یقین ہے، اولیاء اعظام کے پاس یقین، یہ صاحبان یقین ہیں۔ امت میں یہ وہ طبقہ ہیں جس کو انعام یافتہ کہنا چاہیے۔ یہ انعام ہے کہ اللہ پاک نے اپنے یقین کا انعام ان پر کیا ہے اور انہی کی راہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کی راہ مانگو جن پر ہم نے اپنا انعام کر دیا۔ تو میرے دوستو ہمارا مسئلہ شکوک و شبہات کا ہے۔ تو یہ جو ذکر اذکار ہوتے ہیں، یہ جو صحبت اور سنگت ہوتی ہے، اس میں جو وقت گزرتا ہے اس وقت گزرنے کا مقصد اور گزارنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ طبیعت سے شک ختم کیا جائے۔ ورنہ تعلیمات تو قرآن مجید کے اندر وہی موجود ہیں، نہ اللہ بدلا، نہ رسول بدلا، نہ قرآن بدلا، نہ اسلام بدلا، نہ دین بدلا، نہ حقائق بدلے۔ کیا بدلا ہے؟ کچھ بھی نہیں بدلا، ہم بدلے ہیں، ہم شک زدہ ہو گئے۔ اگر آج کوئی ہماری حالت کو بدل کر شک ختم کر کے یقین پیدا کر دے، وہی بات ہے آج بھی ہوگر براہیم کا سہیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہمیں صاحبان یقین میں داخل